حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اللہ رب العزت نے توحید کی بات کی ہے، شرک کی تردید کی ہے، اور ناشکرے لوگوں کا انجام بیان فرمایا، اور یوں بھی فرمایا کہ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ کی قدر تو یہ ہے نا کہ اللہ رب العزت کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا اور تنہا ہے، اور وہ صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا اور تنہا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ساری اللہ کی صفات ہیں، مشکل کشا اللہ کی صفت ہے، داتا اللہ کی صفت ہے، غوث اعظم اللہ کی صفت ہے، دستگیر اللہ کی صفت ہے، غریب نواز یہ اللہ رب العزت کی تمام صفات ہیں۔ یہ کسی نبی کو بھی یہ صفت دینا اور کہنا کہ یہ فلاں نبی کی یہ صفت ہے، یہ شرک ہے۔ انبیاء نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ جب انبیاء کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا تو پھر امتیوں کو کیسے اللہ کا شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں رکنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ یہ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اگر ایسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کبھی معاف مشرک کو نہیں کرے گا۔ تو شرک سے بچنا انتہائی لازم ہے، نیک اعمال تب ہی قبول ہوں گے۔ یہ ہے اللہ کی قدر کے یہ ساری صفات اللہ کی ہیں اور اللہ کو ہی دی جائیں، اسی کو اس کے لائق سمجھا جائے، کسی دوسرے تیسرے کو اس کے لائق نہ سمجھا جائے۔ وہ ساری مخلوقات ہیں، اللہ اکیلا خالق ہے، تو یہ خالق کو ہی یہ صفات جچتی ہیں، سجتی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ صفات نہیں ہیں۔ وہ تو اتنا طاقت والا ہے، حدیث میں آتا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صاحب تورات پڑھنے والا یعنی ایک یہودی آیا، وہ آ کر کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ رب العزت آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو، مٹی کو ایک انگلی پر، مخلوقات کو ایسے ترتیب سے بتا رہا ہے کہ ایک انگلی پر لے کر فرمائے گا کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں۔ تو اللہ رب العزت یہ اس طرح کی جب اس نے توحید پر مبنی باتیں کی، یہودی نے توحید پر مبنی باتیں کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا، آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھ مبارک صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں واضح ہو گئی، اور ساتھ آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ اب دیکھیں یہودی ہے لیکن وہ اللہ کی توحید کی باتیں کر رہا ہے، تو یہودی جو اللہ کی توحید کی باتیں کر رہا ہے تو ہم مسلمان ہیں اور آخری نبی کے امتی ہیں، ہمیں توحید کے معاملے میں غیرت مند ہونا چاہیے،
اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرک سے اپنا خبردار جگہ جگہ کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے شرک کے جو چور دروازے ہیں، جو خفیہ راستے ہیں، ان سے بھی خبردار کیا ہے کہ ادھر جاؤ گے تو پھسل جاؤ گے۔ تو یہ ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اللہ نے ساتھ قیامت کا بھی تذکرہ کیا ہے، قیامت کا تذکرہ، اس کے ساتھ ایک ربط ہے خاص کہ قیامت قائم ہونی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کیوں تمہیں شرک سے بار بار روک رہے ہیں؟ کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ صرف ایک اللہ کو ہی پکارو، صرف ایک اللہ ہی سے مدد مانگو، صرف ایک اللہ ہی کی نظر و نیاز اسی کے نام پر دو؟ اس لیے کہ قیامت قائم ہونی ہے، جزا سزا کا دن مقرر ہے، اور نفخہ پھونکا جائے گا، نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، تو لوگ بے ہوش ہو کر گریں گے، پھر دوبارہ اٹھیں گے، تو جب نفخہ ثانیہ پھونکا جائے گا تو اللہ کے حضور لوٹیں گے، حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ توحید والے بندے جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے، مشرک ناکام ہے، مشرک ذلیل و خوار ہوگا۔ دنیا آخرت میں مشرک کو پلید قرار دیا گیا ہے۔ وما، اور نہیں، قدر اللہ، قدر کی انہوں نے، قدر کی انہوں نے، وما قدر اللہ، اور انہوں نے نہیں قدر کی اللہ کی، حق کا قدر ہی، جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے، جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ اور ہم میں سے کتنے مسلمان، اکثر و بیشتر مسلمان، وہ اللہ کی قدر نہیں کر رہے، اللہ کو چھوڑ کر در در کی خاک چھان رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، طاغوت کی عبادت کر رہے ہیں۔ بس صرف کلمہ پڑھ لیا جی ہم مسلمان ہیں، نہیں، کلمے کے تقاضے ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ بظاہر چند دو چار الفاظ ہیں، لیکن اس کا بڑا مفہوم ہے، اس کے اندر بڑی جامعیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل میں جگہ دیں، اس لا الہ الا اللہ پر غور و فکر کریں، تو انشاءاللہ جو راستے آسان ہو جائیں گے۔ والارض، اور زمین، جمیع، سب کی سب، قبضتہ، مٹھی میں ہوگی، اس کی مٹھی میں ہوگی، اس کی مٹھی میں، اللہ کی مٹھی میں یہ زمین ہوگی۔ یوم القیامت، قیامت کے دن، والسماوات، اور آسمان، مطویات، لپٹے ہوں گے، بیمین، اس کے دائیں ہاتھ میں، اللہ کے دائیں ہاتھ میں یہ آسمان لپٹے ہوں گے، اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ یوں اختیار اللہ کا ہے، اقتدار اللہ کا ہے، اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اللہ ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو ملتی ہے نا کسی کو چودراہٹ، یہ 4 دن کی ہوتی ہے، حقیقی اختیار اقتدار اللہ کی ذات کا ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور وہ بلند ہے، اما یشرکون، وہ بلند ہے، پاک ہے اور بلند ہے۔ اللہ عرش پر ہے، اللہ کسی کے اندر نہیں ہے، کسی نبی کے اندر نہیں، کسی انسان کے اندر نہیں، کسی جن کے اندر نہیں۔ یہ جو قرآن کریم کی آیات سے غلط استدلال کیا جاتا ہے نا، کہ اور کہا جاتا ہے، شعر بنائے جاتے ہیں، وہی تھا عرش پہ خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ شرکیہ الفاظ ہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر ہے۔ علم کے اعتبار سے، سماعت بصارت کے اعتبار سے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ موجود ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اس کے علم میں ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، لیکن ہے ہمارے پاس نہیں، ہے آسمانوں پر ہے۔ وتعالی، اور بلند ہے۔ یہ آیات بتلا رہی ہیں اما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ ان چیزوں سے پاک بھی ہے اور بلند بھی ہے۔ یہ جو شریک ٹھہراتے ہیں نا اللہ کے، اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے اور وہ بلند بھی ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک ماری جائے گی سور میں۔ وہ سور، وہ لمبا ایک ٹائپ جو ہے، حضرت اسرافیل پھونک ماریں گے، جسے ہمارے پنجابی زبان میں پھونکنی کہتے ہیں، سور کہتے ہیں۔ اس کے اندر پھونکیں گے، فَصَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، تو بے ہوش ہو جائیں گے آسمانوں میں، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو ہے زمین میں۔ آسمانوں والے بھی جو ہیں وہ بھی بے ہوش ہو جائیں گے، اور زمین والے بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس قدر وہ کیوں اللہ رب العزت کے حکم سے ہوگا، اور اللہ رب العزت کے حکم سے جو چیز ہوتی ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الا من شاء اللہ، مگر جسے چاہے گا اللہ، جسے اللہ چاہے گا وہ زندہ رہے گا، باقی سارے زمین والے، آسمان والے بے ہوش ہو جائیں گے۔ اب وہ کون زندہ رہیں گے؟ اس پر مختلف قسم کے بعض روایات سے، وہ ضعیف اور کمزور روایات سے استدلال کیا ہے اور ان سے لیا ہے۔ وہ حضرت جبرائیل ہیں، وہ حضرت اسرافیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، یہ 4 فرشتے جو مشہور ہیں یہ ہیں۔
بعض نے کہا کہ نہیں جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتے ہیں۔ بہرکیف یہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، جو بہتر ہے کہ اللہ جسے چاہے گا اپنا وہ زندہ رہے گا۔ ثم نفخ فیہ، بعض نے اس سے انبیاء مراد ہے، جبکہ انبیاء کے بارے میں دوسری روایات سے تردید ہوتی ہے کہ انبیاء کرام بھی بے ہوش ہو جائیں گے، اس قدر وحشتناک وہ اللہ کے حکم سے پھونک ہوگی، اور پھر دوبارہ پھونک ماری سارے اللہ کے دربار میں جائیں گے۔ نبی ہم بار بار سنتے ہیں نا، نبی تھر تھرا رہے ہوں گے، نبی کانپ رہے ہوں گے، ہم تو امتی ہیں نا، سارے نبی کانپ رہے ہوں گے، سارے کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، وہ اللہ سے سفارش کریں، اور آپ بھی سجدے میں پڑ جائیں گے، آپ بھی اللہ کے قدموں میں پڑ جائیں گے۔ اتنی اعلیٰ شخصیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں آیا، لیکن آپ خود فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر پھونک ماری جائے گی اس میں اخری دوسری مرتبہ، اس میں دوسری مرتبہ اللہ کا حکم ہوگا، پھر دوسری پھونک ماری جائے گی۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو یکا یک وہ کھڑے ہو کر ینظرون، دیکھتے ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے، منتظر ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اس آخرت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔